پروگرام ہوگا. اور پھر انہوں نے اس پہ بات کری بجٹ کے اوپر. پھر انہوں نے یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اس پہ بات کری. انہوں نے کہا یہ ایک ایلیٹ کیپچر کا بجٹ ہے اور یہ اس سے جو پہلے بھی بہت 3 سالوں یہ چوتھا بجٹ ہے شہباز شریف کا اور چوتھی دفعہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں. غریب کے حالات پہلے سے بھی بدتر ہو گئے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ بھی بہت بری طرح اس سے اثر انداز ہوا ہے کیونکہ ٹیکس اتنا تنخواہ داروں پہ لگا ہے. وہ آپ کو پتہ دے رہا ہوگا یا عام آدمی دیتا ہے جو غریب آدمی جو جس کے اوپر سارا یہ بوجھ اٹھاتا ہے. اور جس کی تنخواہ کہتے پہلے اگر کوئی 50,000 کماتا تھا وہ اب 20,800 رہ گیا اس میں وہ. تو ایک انہوں نے بجٹ کی بات کری جس سے ان کو تکلیف تھی کہ بہت پاکستان میں غربت بڑھ بھی رہی ہے اور حالات بھی خراب ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ 33 لاکھ تعلیم یافتہ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے پچھلے 3 سالوں میں. اور ہر جو بندہ جو بھی انسان پاکستان سے جاتا ہے وہ کم از کم $20,000 یا کوئی پیسہ لے کے جاتا ہے. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان سے کتنا فارن ایکسچینج باہر گیا اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد ہاں اور پھر انہوں نے کہا یہ جو پیش ہوا ہے KPK کا بجٹ پیش ہوا ہے اس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں علی مینز کا تیمور جھاگڑا علی مین عمر ایوب شبلی فراز مزمل سب آئیں تاکہ جب یہ مشاورت ان سے ہوگی تو پھر KPK کا بجٹ پاس ہوگا. ابھی تو پیش ہوا پھر پاس ہوگا. اور باقی ظاہر تشویش ہے ان کو بھی بڑی تکلیف تھی جو حالات اندر ہیں اندرونی بھی اور بیرونی بھی اس کی بھی. کیا KPK کا جو بجٹ پیش ہوا وہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر پیش ہوا؟ پھر نہیں دیکھیں بجٹ تو پیش کر دیتے ہیں مشاورت ہوگی بجٹ وہ جو لے کر آئیں گے پاس کرنے کی. یہ بتائیے کہ خان صاحب نے کوئی احتجاج کے بارے میں کوئی ڈیٹ دی ہے جیسے گنڈا پور نے 22 تاریخ دے دیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتے میں پارٹی کو کہوں گا وہ ملنے آئیں گے کہ 2 ہفتے ڈیلے کریں. جو آج کل کے ملک کی حالات عالمی حالات ہیں پاکستانی قوم کو پورے اکٹھا متحد ہونا چاہیے. اس وقت پورا کنسنٹریٹ کریں کیونکہ جو آج کل ہو رہا ہے ہم سب کو پتہ ہے اس کے اثرات پاکستان پہ آئیں گے. اس لیے ابھی وقت ہے سب کو توجہ دینے کا اپنے یونٹی کی طرف. ایران اور اسرائیل کی جنگ کے اوپر بھی کوئی بات انہوں نے بس یہ کہ ابھی سب اکٹھے ہوئے سارا ان کو پتا تھا سارا انہیں ڈسکس کیا ہمارے ساتھ. مطلب ابھی جو انہوں نے یہ کہا کہ ابھی سارے پاکستانی سارے اکٹھے ہوں متحد ہوں کنسنٹریٹ کریں اپنی یونٹی پہ. ایک تو عوام تو میڈم یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ خان صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا ایران اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے اس وقت. دوسرا یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں ایک پروٹیسٹ ہوا ہے آرمی چیف کے خلاف جو آپ کی اپنا اوورسیز چیپٹر ہے. تو یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اس پہ خان صاحب نے کوئی بات کی؟ نہیں بالکل علی مین نے لا تعلقی نے کہا. انہوں نے بڑی بات کی تھی کہ جو بھی خان صاحب کے لیے دنیا میں کہیں بھی احتجاج کرے گا ان کے لیے بولے گا ہم ان کے ساتھ ہیں. مطلب یہ کہ مطلب خان صاحب نے اس پہ بات کی نہیں. خان صاحب کو ہم نے بتایا وہ ایسی بات بتایا ہم نے انفارم کیا انہیں ان کو نہیں پتا تھا. ہم نے ان کو انفارم کیا. انہوں نے ہنس رہے تھے کہ کیا کریں باتیں ہر بات تو نہیں بتاتے تھا لیکن اگر کیا کہیں گے اور اس پہ لیکن جو باہر ہیں وہ ان کے سے محبت کرتے ہیں لوگ وہ لوگوں کو جو بھی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ ایران اسرائیل جنگ پہ انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اسٹیٹمنٹ کیوں دیں گے؟ ابھی وقت ہے دیکھیے وہ کوئی ہونے ابھی کہا ہے کہ پاکستان ایک متحد اور نہیں میں نے یہ کہا وہ تو انہیں کا متحد ہوئے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان کے اوپر ان جنگ کا اثر پاکستان پر بھی آئے گا. یہ اثرات آئیں گے اور آنے شروع ہو گئے اور مزید اگلے دنوں میں وہ کہہ رہے تھے اور آئیں گے. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ
देखिए मेरी बात है, इस वक्त कंसंट्रेशन इकट्ठी होने की और जो उनका मौकफ है आपको सारा पता है। आप सारे वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सारे पढ़ चुके हैं। अब जो आजकल जिस हुकूमत में है इनका काम है अपना मौकफ सामने लाए। एज अ जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इनका काम है बोलना जो हम इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान तो हमेशा वो तो जेल में बैठे हैं और उनका मौकफ तो सारी दुनिया को पता है। उनका तो सबको पता है। इस वक्त उनका पैगाम है कि कंसंट्रेट करें इकट्ठे होने को, तो पाकिस्तान के लिए आगे हालात मुश्किल आ रहे हैं। मजम्मत ही उनकी तरफ से तो मजम्मत ही होगी। वो देखें हर जुल्म की मजम्मत करते हैं नहीं, वो तो हमेशा उन्होंने, आपका ख्याल है, आप सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है उनकी इन और बातों कहते हैं से। गाजा की मुझे बहुत तकलीफ, कहता है जो गाजा में हो रहा है मुझे उससे वो बहुत, कहते हैं दुआएं और तकलीफ उसकी बहुत है हमें। नहीं, और उनका तो पता था। बाकियों की स्टेटमेंट्स का इंतजार करें, उनकी हाँ, स्टेटमेंट्स वो तो कहते हैं सबको पहले पता इंतजार कर लें, जो देखिए, पहले आप जिन्होंने- लें जिनके पास जो इस पॉलिसी मेकिंग आजकल कर रहे हैं, हम भी उनकी स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जो अमेरिका में बैठे हैं हम भी उनकी स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए हम सारे एज अ पाकिस्तानी हम अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और क्या उसका नाम है, क्या है, फील्ड मार्शल का के हम स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। खामोशी बहुत है, तो हम उम्मीद करते हैं जैसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ, जरदारी, किसी ने जब हमारा इंडिया पाकिस्तान की जंग में कुछ बोले नहीं थे, तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानियों को ये जो हमारे ऊपर 17 सीटों वाली हुकूमत आई हुई है हमें कुछ बताएंगे, इनका काम है। मैडम हुकूमत ने नहीं, बात सुनिए, इमरान खान का मौकफ सारी दुनिया जानती है और उनकी क्लिप्स आ रहे हैं। नहीं, वो सब बता चुके हैं। उनका इजराइल के ऊपर क्या मौकफ है सारी दुनिया को पता है। उनका अकेले का था। आज अगर उनकी हुकूमत के खिलाफ ये खड़े हुए थे जो इजराइल बहुत बड़ी वजह थी, तो इमरान खान का पता है, सबको पता है। इमरान खान को कुछ बोलने की अब जरूरत हम नहीं। उनका इंतजार कर रहे हैं। अब खान साहब तो जेल में हाँ, है, वो तो उन्होंने जेल- क्या देना, जेल में उनको तो पूरी खबरें ये भी हमारी नहीं है। 20 मिनट की मुलाकात हाँ, में क्या इसमें क्या कुछ करना है, आप साथ में शोर मचा देते हैं, बस करें, कैमरे ओके। लगे हुए हैं, हाँ शोर जी, करते हैं। जी, जी। एक मीडिया को भी कहते हैं स्टेटमेंट